بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک مسئلے کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس مسئلے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ نماز کے اندر بہت زیادہ حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ کبھی دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر سر کے بالوں میں پھیرتے ہیں، کبھی پگڑی اگر پہنی ہوئی ہے تو اس کو سیدھا کریں گے، کبھی داڑھی کے اوپر، کبھی کپڑے جو ہے نا صحیح کر رہے ہیں، کبھی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کو ہلا رہے ہیں، گھڑی پہنی ہوئی ہے تو گھڑی کو کبھی کلائی کے اوپر کبھی نیچے، اور کبھی جیب میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ موبائل نکالا، موبائل میں کال آ رہی ہے تو موبائل کو دیکھا اور پھر اس کال کو بند کر دیا۔ تو یہ حرکات و سکنات کرتے رہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عمل کثیر۔ عام لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور عام ایک سادہ سی تعریف اس کی عمل کثیر کی یہ ہے کہ دیکھنے والا نمازی کے بارے میں یہ خیال کرے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، یعنی نماز کے باہر کے جو حرکات ہوتی ہیں وہ نماز میں کھلے طور پر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ اگر ایسے بندے کو سمجھایا جائے، کہا جائے، تو وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ایسے مسائل کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک رکن میں ایک دو مرتبہ اگر کوئی عمل کر لیا جائے، مثلا داڑھی ٹھیک کر لے بندہ، کپڑے صحیح کر لے، یا سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر لے، تو اس سے نماز فاسد ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے فقہا۔ اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، مکروہ تنزیہی، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگرچہ اس سے جو ہے نا وہ خشوع اور خضوع نماز کا نہیں رہتا، لیکن نماز ٹوٹتی نہیں ہے، البتہ اس کے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہو، کسی عذر کی وجہ سے کوئی حرکت بندہ کرتا ہے، یعنی سر میں تکلیف ہے، درد ہو رہی ہے، بار بار ہاتھ جو ہے نا وہ سر کی طرف بندہ اٹھاتا ہے، یا کسی اور جگہ کوئی تکلیف ہے تو اس جگہ کے اوپر بندہ ہاتھ رکھتا ہے، پکڑتا ہے اس کو، تو اس سے عذر کی وجہ سے جو ہے نا وہ نماز فاسد نہیں ہوتی، یہ بندہ معذور ہے۔ اور اس طرح کرنے سے نماز کی کراہت کا بھی فتویٰ نہیں دیتے علماء کو کہا، اور نہ ہی فساد نماز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا اگر واقعی عذر ہو تو۔ بغیر عذر کے جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں ان کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، ان سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، نماز کے فرائض کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، نماز کے سنتوں کے بارے میں، یہ مستحبات، مکروہات، یہ ساری چیزیں نماز کی، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے بندے کو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔